السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفارہ سے بننے والے الفاظ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ اس سے ایک ماضی کا صیغہ بنتا ہے کفارہ، اس نے انکار کیا یا اس نے کفر کیا یا اس نے یقین نہ رکھا۔ کفارہ سے جب ہم فعل مضارع بناتے ہیں تو اس کا جو پہلا صیغہ بنتا ہے وہ ہے یکفرو۔ یکفرو، یا کے اوپر زبر آ جاتی ہے، اس کے بعد جو کاف ہے اس پہ جزم، اور آخری دونوں حرفوں کے اوپر پیش آ جائے گی، یکفرو۔ اب یکفرو کا مطلب ہوگا کہ وہ انکار کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے یا وہ یقین نہیں رکھتا۔ اب یہ ایک کے لیے ہے اور یہ غائب کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے، یعنی مذکر غائب واحد جو ہے اس کے لیے ہم یکفرو استعمال کریں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس بہت ساری اور صورتحال ہیں، 13 قسم کے اور صیغے ہم اس سے بنا سکتے ہیں۔ آج تک ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے جب بھی فعل مضارع کیا ہے آسانی کی خاطر ہم نے اس میں سے 8 صیغے بنائے اور 6 صیغے ہم نے کبھی نہیں بنائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا تھا، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ آسانی کے ساتھ یہ صیغے بنائے جا سکتے ہیں۔ تو وہ کون سے صیغے جو ہم کرتے رہے ہیں، یکفرو وہ کفر کرتا ہے، یکفرانی وہ دونوں کفر کرتے ہیں، یکفرون وہ سب کفر کرتے ہیں یا سب انکار کرتے ہیں یا سب یقین نہیں رکھتے۔ اب یہ کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب وہ ہوتا ہے، یہاں پہ یہ وہ ایک ہوگا، یہاں آنے کی وجہ سے یہ وہ دونوں ہو جائیں گے اور یہاں پہ اونا کی وجہ سے وہ سب ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے تے کے بارے میں کہا تھا کہ تے کا مطلب ہوتا ہے تم، تو تکفرو، تکفرانی اور تکفرون، تم ایک کفر کرتے ہو، تم دونوں کفر کرتے ہو اور تم سب کفر کرتے ہو۔ الف کے بارے میں فعل مضارع کے اندر یاد رکھیے، یہ الف جب ہم بات کرتے ہیں ہم فعل مضارع کی بات کرتے ہیں، فعل ماضی کی بات نہیں کرتے۔ فعل ماضی کی نشانیاں صیغے کے آخر میں ہوتی ہیں، فعل مضارع کی نشانیاں صیغے کے شروع میں ہوتی ہیں۔ تو یہ اکفرو کا مطلب ہے میں انکار کرتا ہوں یا میں یقین نہیں رکھتا، اور نکفرو کا مطلب ہوتا ہے ہم دونوں یا ہم سب انکار کرتے ہیں یا ہم سب یقین نہیں رکھتے۔ تو اکفرو اور نکفرو، اس کو ہم نے یاد کیسے کیا تھا، یکفرو یکفران یکفرون، تکفرو تکفران تکفرون، اکفرو نکفرو، تو یہ 8 صیغے ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہم نے کون سے صیغے مس کیے ہیں، ہم نے مؤنث کے صیغے اس میں مس کیے ہیں، جہاں پہ بھی کیے ہم مؤنث کو نہیں شامل کرتے تھے کیونکہ اس کا تھوڑا سا مشکل تھا۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ جو بھی گردان کریں گے ہم اس میں مؤنث کو بھی شامل کریں گے۔ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کو روانی میں ڈالنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیسے اس کو یاد رکھا جا سکتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہم کرتے ہیں کہ مؤنث غائب کے لیے جو واحد کا صیغہ ہے وہ وہی ہے جو مؤنث مذکر حاضر کا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ تو تکفرو کا مطلب ہے، تے کو ہم نے کہا تھا کہ یہ تم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تم کفر کرتے ہو، لیکن یہاں پہ اب ایک اور آپ اضافہ کر لیں کہ تے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک عورت کفر کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک عورت کفر کرتی ہے، اس کے لیے بھی وہی صیغہ استعمال کریں گے جو ہم مذکر حاضر کے لیے استعمال کرتے ہیں، تم کفر کرتے ہو۔ تو تکفرو اور تکفرو، ٹھیک ہے۔ اب تکفرو وہ ایک عورت کفر کرتی ہے، تکفرانی وہ دونوں عورتیں کفر کرتی ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ پیش یکفرنا نہیں ہو، یکفرنا وہ سب عورتیں کفر کرتی ہیں۔ تو جو مؤنث غائب کے صیغے، میں اس کے اوپر نشانی لگا دیتا ہوں، جو مؤنث غائب کے صیغے ہیں یہ آپ کو کسی طریقے سے یاد رکھنے ہیں۔ کیسے یاد رکھنے ہیں کہ تکفرو ایک واحد کے لیے ہے، تکفرانی 2 غائب کے لیے ہے اور اس کے لیے یکفرنا ہے۔ اصل میں یہ یکفرنا اور تکفرنا اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ مؤنث کی جمع کے صیغے ہیں۔ مؤنث غائب کے لیے جمع کریں گے ہم یکفرنا، اور مؤنث حاضر کی جمع کے لیے ہم کریں گے تکفرنا۔ تو کچھ لوگ گردان کو اس طرح سے بھی یاد کرتے ہیں اور کچھ اس طرح سے یاد کرتے ہیں، یعنی اس طرح سے بھی یاد کرتے ہیں، اس طرح سے بھی یاد کرتے ہیں۔ تو پہلے تو 2 تبدیلیاں یہ دیکھ لیں کہ یکفرنا وہ سب عورتیں،
وہ سب عورتیں کفر کرتی ہیں، تکفرنا تم سب عورتیں کفر کرتی ہو۔ اور باقی تکفر اور تکفران ویسے ہی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فعل جو مذکر حاضر کے سیغے ہیں وہی مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ تکفر ہے، یہاں پہ بھی تکفر ہے، یہاں تکفران ہے، یہاں پہ بھی تکفران ہے، یہاں پہ صرف تبدیلی ہے، یکفرن ہے، یہاں تکفرون ہے۔ اب فعل جو مؤنث حاضر کے ہیں اس میں تکفرین، تکفرانی اور تکفرنا، ٹھیک ہے، اکفرو اور نکفرو۔ دوبارہ دیکھ لیں کیا کیا ہم لوگوں نے، ہم نے کیا ہے یکفرو، یکفرانی، یکفرونا، تکفرو، تکفرانی، یکفرنا، تکفرو، تکفرانی، تکفرونا، تکفرین، تکفرانی، تکفرنا، اکفرو، نکفرو۔ اب سننے میں یہ بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو یہ یاد رکھ لیں کہ مؤنث غائب کے لیے یکفرنا ہے، اسی طرح سے ہوگا، یجعلنا ہوگا، یذهبنا ہوگا، یدخلنا ہوگا، اور اس کی جو مؤنث حاضر کی جمع ہے وہ تکفرنا ہے، اسی طرح سے یہ تذهبنا بھی ہوگا، تجعلنا بھی ہوگا اور تدخلنا بھی ہوگا، تو یہ اسی وزن کے اوپر آئیں گے۔ یہ سارے ایک جیسے ہیں، یکفرانی، تکفرانی، 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 یہ سارے یعنی مؤنث غائب کی تثنیہ، مذکر حاضر کا تثنیہ، مؤنث حاضر کا تثنیہ، یہ سارے تکفرانی ہی ہیں۔ فعل جو مؤنث حاضر، مؤنث غائب اور مذکر حاضر ایک ہی ہے، تکفرو، تکفرو، صرف اس میں مؤنث حاضر تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، اس میں تکفرینا۔ اب یاد کرنے کا طریقہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگ ایسے یاد کرتے ہیں، یکفرو، تکفرو، تکفرو، تکفرینا، اکفرو، یعنی پہلے آپ ان کو یاد کر لیں، یکفرو، تکفرو، تکفرو، تکفرینا، یکفرانی، تکفرانی، 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 یکفرون، یکفرنا، تکفرون، تکفرنا، ٹھیک ہے، اور اکفرو اور نکفرو، اس طرح سے بھی اس کو یاد کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ کو آسانی لگے۔ بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا ان کے بارے میں، بہت کم سیغے یہ استعمال ہوتے ہیں، بہت کم۔ اس میں سب سے جو اہم چیز بات یاد رکھنے والی ہوئی ہے کہ تکفرو اور تکفرو یہ مذکر حاضر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال، یہ تو مختلف ہیں۔ تکفرین آپ کبھی نہیں بھولیں گے کہ یہ عورت کے لیے، تو رینا آخر پہ آیا ہوا، تکفرینا، تکفرنا، یکفرنا، یہ کبھی بھی آپ نہیں بھولیں گے، اور قرآن پاک کے اندر یہ لکھے ہوئے ملیں گے آپ کو، تو اس لیے انشاءاللہ تعالی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔